بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سرجری کے ذریعے نہیں بلکہ روحانیت کے ذریعے قدرتی طور پر شوق و سہارا بن چکے ہیں۔ آپ ان ہزاروں ہم شکلوں کو لیبارٹری میں لے جائیں، طب اور سائنس کے تمام طریقے آزما لیں، نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان کے چہروں پر پلاسٹک سرجری نہیں کی گئی ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا، یہ روحانیت نہیں ڈونگ ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام ہم شکل افراد کو حراست میں لے کر جدید آلات کے ذریعے ان کے چہروں کو چیک کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ وکیل صفائی نے کہا، ہم شکل ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لہذا انہیں حراست میں لینے کا حکم نہ دیا جائے۔ یہ رضاکارانہ طور پر خود کو قانون کے سامنے پیش کرنے آئے ہیں، ان سب کو ضرور چیک کیا جائے، لیکن یہ بھی اعلان کیا جائے کہ اگر پلاسٹک سرجری ثابت نہ ہوئی اور ہزاروں ہم شکل ہونے کی وجہ مادہ پرست لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر ذرائع ابلاغ سے تسلیم کیا جائے کہ یہ روحانیت ہے اور ہمارے مذہبی گرو شوق و سہارا سچی روحانیت کو عام کر رہا ہے۔ لہذا حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ امریکہ اور یورپ وغیرہ میں صنعتی مال کی منڈیاں بنانے سے زیادہ ہماری روحانیت کا پرچار کرے۔ ہم جاپانیوں کو صنعتی مال یعنی مادیت کی برتری نہیں بلکہ روحانی برتری چاہیے۔ ہمارا مذہبی گرو جاپانی قوم کا نجات دہندہ ہے، وہ ہمیں روحانیت کے ذریعے تمام سپر پاور ملکوں سے برتر و بالا کرے گا۔ جج نے ان ہزاروں شوق و سہارا کے چہروں کو چیک کرنے کا حکم دیا اور انہیں کیس کی آخری فیصلے کی تاریخ 2 ماہ بعد دی۔ جاپان کے اکابرین اور دیگر ذمہ دار افسران سمجھ رہے تھے کہ اس ملک کی صنعتی ترقی کو روکنے کے لیے پچھلے کئی برس سے نت نئے مذہب ابھرتے رہے اور ڈوبتے رہے۔ سب کا یہی مقصد تھا کہ پوری جاپانی قوم کو کسی طرح محض روحانیت کی طرف مائل کر دیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد انگلش میڈیم کے جدید تقاضوں کے مطابق اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے یورپ اور امریکہ جائے اور باقی عوام کے بچے صرف ایسے مدرسوں اور سکولوں میں تعلیم حاصل کریں جن کی دیواریں اور چھتیں گرتی رہتی ہیں، وہ مذہبی معلومات کے سوا سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف رخ نہ کر سکیں۔ انسان کے لیے روحانیت لازمی ہے کیونکہ جسم تو ایک ساکت شے ہے، وہ روح کے بغیر متحرک نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں دین مکمل معلومات کے علاوہ دنیاوی علوم کو حتیٰ کہ پوری کائنات کو سمجھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو کسی بھی مثبت علم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے لیے مسلمانوں کا ایمان اور روحانیت وبال جان تھی۔ وہ بڑے اسلامی ممالک کو کسی طرح روحانیت سے دور رکھ کر جدید ٹیکنالوجی کی طرف مائل کر رہے تھے تاکہ اسلامی ممالک ان کے صنعتی مال کی منڈیاں بنے رہیں۔ اس کے برعکس جاپانی قوم کی صنعتی ترقی کو خاموش سازشوں کے ذریعے کمزور کر کے انہیں روحانیت کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے۔ ایسے وقت جاپان کے ذہین اکابرین اور ان کے مشیروں نے اپنا ایک وفد بابا صاحب کے ادارے میں بھیجا۔ انہوں نے تبریزی صاحب کو کہانی شوق و سہارا کے متعلق بتایا اور یہ بھی شبہ ظاہر کیا کہ یہ امریکہ اور یورپی ممالک کی سازش ہے۔ اس کہانی مذہبی گرو کے کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے 2 ماہ بعد کی تاریخ دی گئی ہے، جس میں سے 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ یہ ثابت نہیں کیا جا سکے گا کہ ہزاروں ہم شکل افراد نے پلاسٹک سرجری کرائی ہے۔ اس طرح اس کہانی مجرم کی جھوٹی روحانیت جاپانی عوام کے دل و دماغ پر بہت زیادہ اثر کرے گی۔ جو مزدور اور کاریگر صنعتی ملوں اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، وہ مادیت کو چھوڑ کر نروان حاصل کرنے کے لیے اس فراڈ شوق و سہارا کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ جناب علی اسداللہ تبریزی کو پہلے سے علم تھا کہ وہ وفد کیوں آیا ہے اور ان سے کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ حضرات فکر نہ کریں، اس کیس کا فیصلہ ہونے میں ابھی 1 ماہ اور 3 ہفتے ہیں، اس سے پہلے ہی جھوٹے کا جھوٹ منظر عام پر آ جائے گا۔ وفد کے سربراہ نے کہا، صرف ہم ہی نہیں، دشمن بھی جانتے ہیں کہ آپ کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ آپ ہدایت دیں کہ اس دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جو فریبی ہے اس کے ساتھ فریب کریں، لوہے کو لوہے سے کاٹیں۔ جن ہم شکل لوگوں
لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کے نتائج صیغہ راز رکھیں اور بیانات دیتے رہیں کہ مقررہ تاریخ کو جج صاحب ایک چونکا دینے والا فیصلہ سنائیں گے۔ جاپان کی صنعتی ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کا سراغ مل گیا ہے۔ اس سلسلے میں 2 بڑی ہستیاں ہماری نظروں میں آ گئی ہیں، باقی 3 ہستیاں فیصلے کی تاریخ تک بے نقاب ہو جائیں گی۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، آپ واقعی ہمارے لیے نجات دہندہ ہیں۔ ہمارے یہاں آنے کا علم دشمنوں کو ہو چکا ہوگا، ہاں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آپ حضرات کی ملاقات مجھ سے ہوئی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جان سکیں گے کہ میں نے کس طرح کے مشورے دیے ہیں۔ ایک نے کہا، بزرگ محترم، ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے دماغوں میں گھس کر بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات مطمئن ہو کر جائیں، وہ کانا روحانیت کا فریب دے کر روحانیت کا مذاق اڑا رہا ہے، لہذا دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہمارے روحانی ٹیلی پیتھی کچھ جاننے کا موقع نہیں دے گی۔ وہ سب مطمئن ہو کر وہاں سے چلے آئے۔ اس کے دوسرے دن ہی تبریزی صاحب کی ہدایت کے مطابق ثانی اور علی جاپان پہنچ گئے۔ وفد کے آنے جانے، پھر علی اور ثانی کے وہاں پہنچنے تک سپر ماسٹر کو، اسرائیل ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اور دیوی شیتارا کو معلوم ہو گیا تھا کہ جاپانی حکومت بابا صاحب کے ادارے سے تعاون حاصل کر رہی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور دوسرے یورپی ممالک کا مسئلہ صنعتی تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جاپان ان سے زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا فروخت ہونے والا مال تیار کرے، لیکن دیوی کا مسئلہ مذہبی تھا۔ وہ نئے مذہب کے مذہبی گرو شوکو آساہارا کی حمایت کرنے اور مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ کانے کا مذہب بدھ مذہب کی طرز پر تھا اور اس نے نئے مذہب کی ٹریننگ کوہ ہمالیہ کے دامن میں حاصل کی تھی۔ یہی جگہ تھی جہاں دیوی نے اپنا بچپن اور جوانی کے ابتدائی ایام گزارے تھے۔ ان دنوں وہ پرنسس آئی لینڈ میں تھی۔ پارس اس کی ڈمی کے اندر برادر کبیر کا سایہ بن کر سمایا ہوا تھا اور ایسی کوئی تدبیر سجائی نہیں دے رہی تھی کہ اپنی ڈمی کو اس سائے سے کیسے نجات دلائے۔ اسے ڈمی کو دن رات یوں پیش کرتے رہنا تھا کہ برادر کبیر اسے سچ مچ دیوی ہی سمجھتا رہے۔ اس کے لیے لازمی تھا کہ ڈمی کو بھی ٹیلی پیتھی کا علم آ جائے، اور جس طرح پچھلے 4 برس سے پارس ڈمی شیتارا سے اس کی ٹیلی پیتھی کے باعث دھوکہ کھاتا رہا تھا، اسی طرح برادر کبیر ڈمی دیوی سے فریب کھاتا رہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے بھارتی روبوٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے کو جزیرے میں بلایا اور کہا، میری ڈمی امریکہ جانے والی ہے، تم اس کی عدم موجودگی میں اس جزیرے کے غیر قانونی دھندوں کو سنبھالو گے اور محل میں رہا کرو گے۔ دیوی کا خیال تھا کہ برادر کبیر کا سایہ ڈمی کے اندر رہ کر ہزاروں میل دور امریکہ نہیں جائے گا، کیونکہ MIM کا ہیڈ کوارٹر استنبول میں کہیں تھا۔ وہ ہیڈ کوارٹر کو چھوڑ کر شاید نہ جاتا۔ سائے کے سلسلے میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ ڈمی کے اندر کب موجود رہتا ہے اور کب کسی ضرورت کے تحت باہر کہیں چلا جاتا ہے۔ دیوی کی یہ مشکل خود برادر کبیر نے آسان کر دی۔ وہ ہر رات ڈمی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے ایک رات ڈمی سے کہا، تمہیں پناہ حاصل کرنے کے لیے یہ بہت اچھا جزیرہ مل گیا ہے، تم یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ میں کچھ دنوں کے لیے جاپان جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ 1 ہفتے کے اندر واپس آ جاؤں۔ ڈمی کے اندر رہنے والی دیوی خوش ہو گئی، لیکن بظاہر اداسی سے بولی، کیا مجھے تنہا چھوڑ کر جاؤ گے؟ تمہارے ساتھ 2-4 راتیں گزارنے کے بعد میں تمہاری عادی ہو گئی ہوں، تمہارے بغیر مجھے بستر کانٹوں کا لگے گا۔ وہ بولا، میں بھی تمہارا عادی ہو گیا ہوں۔ میں MIM کے سربراہ کی حیثیت سے اب تک صرف مجاہدانہ زندگی گزارتا رہا ہوں۔ میری زندگی میں تم سے پہلے کوئی عورت نہیں آئی۔ میرے نصیب میں یہی لکھا تھا کہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں پر حکومت کرنے والی دیوی میری آغوش میں رہا کرے گی۔ میں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر حکومت نہیں کرتی ہوں، مثلاً تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں تک کبھی نہ پہنچ سکی۔ فرحات کے خیال خوانی کرنے والوں سے کتراتی ہوں، ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا ہی دانش مندی ہے۔ پھر بھی تم امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے خیال خوانی کرنے والوں پر غالب رہتی ہو۔ دیوی نے جھوٹ کہا، ہاں، مگر ان میں سے بھی 2-4 ٹیلی پیتھی جاننے والی میری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ ویسے تم جاپان کیوں جا رہے ہو؟
ہو؟ ٹویوٹا کار خریدنے جا رہا ہوں، مجھے اصل مقصد نہیں بتانا چاہتے۔ کیا تم کبھی اپنے مقاصد اور منصوبے مجھے بتاتی ہو؟ اور کیا میں کبھی تم سے تمہاری مصروفیات کے بارے میں پوچھتا ہوں؟ یہ مان لو کہ ہماری دوستی ایک دوسرے کے خفیہ معاملات سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یہ حقیقت ہے، میں مانے لیتی ہوں ہمارا صرف دلوں کا اور محبت کا رشتہ ہے۔ ویسے تم کب جا رہے ہو؟ کل صبح اس جزیرے سے استنبول جاؤں گا، وہاں اپنے مجاہدین کو چند ضروری ہدایت دوں گا، پھر کل رات کی فلائٹ سے چلا جاؤں گا۔ وہ احمق بنانے والی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، یہ ہماری جدائی کی رات ہے، کل سے میں تنہا تمہارا انتظار کرتی رہوں گی۔ وہ دونوں دیر تک پیار بھری باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ دوسری صبح وہ بولا، میں جا رہا ہوں، اس بیڈ روم کی تنہائی میں ہم زبان سے گفتگو کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرے جانے کے بعد تم خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے رابطہ رکھو گی۔ میں ہر رات تمہارے دماغ میں آیا کروں گی، جب تک تم سے گفتگو نہیں کروں گی نیند نہیں آیا کرے گی۔ دن کی روشنی میں دیوی نے اپنی ڈمی کے ذریعے سائے کو دیکھا، وہ ڈمی کے بستر سے اٹھ کر اس کے بیڈ روم سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ پوری طرح اطمینان کرنا چاہتی تھی کہ وہ جزیرے سے استنبول کی طرف جا رہا ہے، اس لیے 1 گھنٹے بعد اس سے دماغی رابطہ کیا، پھر پوچھا، تم کہاں ہو؟ مجھے تمہارے اطراف تاریکی نظر آ رہی ہے۔ وہ بولا، ظاہر ہے میں سایہ ہوں اور ابھی لانچ کے اسٹیورڈ کے اندر ہوں، جس کے بھی اندر رہوں گا اس کے جسم کے اندر سورج کی روشنی نہیں رہے گی۔ تم ذرا اسٹیورڈ کے اندر سے نکل کر دکھاؤ، کیا واقعی لانچ میں ہو؟ تعجب ہے، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بہرحال میں چند سیکنڈ کے لیے باہر نکل رہا ہوں، زیادہ دیر باہر رہوں گا تو لانچ کا عملہ کوئی مسافر ایک سائے کو دیکھ کر سہم جائیں گے۔ لو دیکھو، دیوی نے اس کے دماغ میں رہ کر سمندر کو دیکھا، لانچ ساحل پر تھی اور وہاں سے روانہ ہونے والی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا اب تمہیں یقین آیا؟ ہاں، اب جب تم استنبول پہنچو گے تو میں تم سے رابطہ کروں گی۔ اس وقت بھی میں کسی کے جسم کے اندر رہوں گا، لیکن تمہاری فرمائش پر باہر نہیں نکلوں گا۔ ایسا کرنے سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں استنبول کے کس علاقے میں ہوں اور ہمارا MIM کا خفیہ اڈا کہاں ہے۔ ہماری دوستی کی ایک حد ہے، ہم اسی حد میں رہیں گے۔ وہ پھر اسٹیورڈ کے جسم میں داخل ہو گیا، دیوی اس کے دماغ سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ اسٹیورڈ کے جسم سے نکل کر مختلف لوگوں کے اندر چھپتا ہوا پھر محل میں ڈمی دیوی کے اندر آ گیا۔ اصل دیوی یا کسی بھی خیال خوانی کرنے والے کو یہ نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ جس کے دماغ میں ہے وہ کہاں ہے، البتہ اس کے چند خیالات پڑھ کر اس جگہ کا علم ہو جاتا۔ دیوی کے لیے مشکل یہ تھی کہ پارس کا دماغ عجوبہ تھا، وہ اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکتی تھی، لہذا اسے یقین کرنا پڑا کہ برادر کبیر لانچ کے ذریعے استنبول جا چکا ہے اور وہاں سے جاپان جانے والا ہے۔ جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ ایک جاپانی وفد بابا صاحب کے ادارے میں گیا تھا، تب سے امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے یہ رائے قائم کی تھی کہ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے اور MIM والے ضرور جاپان جائیں گے اور حکومت جاپان کے دوست بن کر نئے مذہب کے گرو شوکو آساہارا کو بھی بے نقاب کریں گے اور جاپانی حکومت سے دوستی مستحکم کر کے وہاں دیوی وغیرہ کی چالوں کو آئندہ بھی ناکام بناتے رہیں گے۔ دیوی نے سب سے پہلے جزیرے میں اپنے ذاتی طیارے کے ذریعے ڈمی کو یونان بھیجنے کے انتظامات کیے، پھر یونان سے وہ اسے واشنگٹن بھیجنا چاہتی تھی تاکہ جلد سے جلد اپنی ڈمی کو ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ایسی مکمل دیوی بنا دے کہ برادر کبیر کے علاوہ سارے دوست اور دشمن بھی اسے اصلی دیوی سمجھتے رہیں۔ اس نے بھارتی فوج کے کمانڈر ان چیف سے رابطہ کر کے کہا، آپ فوراً ہی 6 ایسے ذہین، صحت مند اور دلیر فوجی جوانوں کا انتخاب کریں جو روبوٹ خیال خوانی کرنے والے بنائے جا سکیں۔ آپ 24 گھنٹوں کے اندر انہیں بھارت سے واشنگٹن روانہ کریں، ایک کیسٹ میں ان سب کی آوازیں ریکارڈ کریں، میں بعد میں آ کر وہ آوازیں سنوں گی اور ان کے لیے ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے کا موقع فراہم کروں گی۔ وہ جلد سے جلد نئے مذہبی گرو شوکو آساہارا کے پاس جا کر معلوم کرنا چاہتی تھی کہ بابا صاحب کے ادارے اور MIM کی تنظیم سے کتنے خیال خوانی کرنے والے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کیا وہ لوگ شوکو آساہارا کے راستے میں رکاوٹیں بن رہے ہیں۔ لیکن اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا اضافہ کرنا بھی ضروری تھا اور سپر ماسٹر کے ذریعے شوکو آساہارا کی آواز سن کر اس کے پاس پہنچنا بھی تھا، لہذا وہ خاموشی سے سپر ماسٹر کے اندر پہنچی۔ وہ 3 اعلیٰ فوجی افسران سے اسی سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والا پاشا
ہے وہ احمق ہے، کبھی کبھی غیر معمولی سماعت بصارت کے معاملے میں کام آ جاتا ہے۔ ہمارے دو نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے ڈی لنکاسٹر اور بوبی بیکر ذہین ہیں، مگر ہم نے اب تک عملی میدان میں ان کی ذہانت کو نہیں آزمایا ہے۔ کیا ان دونوں کو جاپان کے معاملے میں آزمانا چاہیے؟ ایک فوجی اعلیٰ افسر نے کہا، اس طرح آزمایا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں یہیں ہیڈ کوارٹر میں رہ کر خیال خوانی کے ذریعے شوکو آساہارا کی مدد کریں۔ دوسرے افسر نے کہا، یہی مناسب ہوگا، اور میں تو چاہتا ہوں کہ ہم مزید 2 یا 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا اضافہ کر لیں۔ اگر ہم ہر ماہ 2-3 کا اضافہ کرتے رہیں گے تو ہمارے پاس فرہاد کی ٹیم سے بھی زیادہ خیال خوانی کرنے والے کی ایک فوج بنتی جائے گی۔ ایک فوجی جوان نے ان کے دفتری کمرے میں آ کر سلیوٹ کیا، پھر کہا، میں اپنے امریکہ کا وفادار مائک ہرارے بول رہا ہوں۔ میں نے دروازے کے باہر کھڑے اس فوجی جوان کے دماغ میں رہ کر یہ سنا ہے کہ آپ حضرات ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بارہا میری شاطرانہ ذہانت کی داد دی ہے۔ میں مشورہ دیتا ہوں کہ اضافہ کرنے سے نقصان ہوگا۔ پہلے ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کبھی باغی ہو کر ہمارے ملک سے چلے جاتے تھے اور کبھی دشمن انہیں ٹریپ کر لیتے تھے یا وہ مارے جاتے تھے۔ اب تو ایک ایسی دیوی آ گئی ہے جو کسی کے بھی دماغ میں گھسی چلی آتی ہے، اسی لیے میں ابھی لہجہ بدل کر بول رہا ہوں تاکہ وہ میرے اندر نہ آ سکے۔ سپر ماسٹر نے کہا، تم ہم سے دور ہو جانے کے بعد ہمارے ملک سے وفاداری کا دعویٰ نہ کرو۔ ویسے اب ہم ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے عام ٹیلی پیتھی جاننے والے نہیں بلکہ روبوٹ قسم کے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر رہے ہیں۔ دیوی کبھی ہمارے خیال خوانی کرنے والوں کے اندر نہیں پہنچ سکے گی۔ مائک ہرارے نے کہا، ذرا عقل سے سوچیں، کیا وہ آپ لوگوں کے اندر نہیں آتی ہوگی جبکہ وہ دوسرے یوگا جاننے والوں کے اندر پہنچ جاتی ہے؟ ایک فوجی افسر نے کہا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ دیوی ہمارے کس قدر کام آ رہی ہے۔ پچھلی بار اس نے بڑی چلاکی سے انقرہ کے اجلاس میں MIM کے سربراہ کو بے نقاب کیا تھا۔ وہ سایہ بن کر چھپا ہوا تھا مگر دیوی سے نہ چھپ سکا، گوشت پوست کے جسم میں ظاہر ہو گیا۔ وہ لازمی گرفتار ہو جاتا لیکن اپنی چلاکی سے بچ نکلا۔ میں مانتا ہوں کہ دیوی بھارت کی طرف سے ہمارے کام آ رہی ہے۔ کیا عقل یہ نہیں کہتی کہ وہ ہمارے کام آ کر ہم سے فائدہ اٹھا رہی ہے؟ پہلے بھارت میں شیتارا کے سوا کوئی خیال خوانی کرنے والا نہیں تھا لیکن اب وہاں کچھ پیدا ہو گئے ہیں۔ آخر وہ سب کہاں سے پیدا ہو گئے؟ شاید وہ مائک ہرارے کے اس سوال کا جواب نہ دے پاتے لیکن سپر ماسٹر نے دیوی کی مرضی کے مطابق کہا، تمہیں دیوی کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے۔ اسے آتما شکتی حاصل ہو گئی ہے۔ وہ اس ایسی شکتی کے ذریعے بھارت کے کسی بھی ذہین اور کام آنے والے شخص کو ٹیلی پیتھی ایسے سکھا دیتی ہے جیسے ہماری ٹرانسفارمر مشین سکھایا کرتی ہے۔ پھر تو وہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ ہم یہاں مشین کے ذریعے 2 پیدا کریں گے تو وہ آتما شکتی کے ذریعے 10 پیدا کرے گی، ہمیشہ ہم سے برتر رہا کرے گی۔ اتنی عقل ہمیں بھی ہے، اسے برتری حاصل ہے لیکن وہ فرہاد اور برادر کبیر کی طرح ہماری دشمن نہیں ہے۔ وہ ایسی زبردست ہے کہ جلد ہی ہمارے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر ہرارے، تم جب چاہتے ہو ہمارے کسی فوجی جوان کے ذریعے ہماری خفیہ میٹنگ میں چلے آتے ہو، دروازے پر دستک بھی نہیں دیتے۔ پھر یہ کہ اتنے عرصے سے تم ہمارے کیا کام آ رہے ہو؟ آپ مجھے کوئی کام دیں، میں اسے بحسن و خوبی انجام دوں گا۔ تو پھر ہم تمہیں جاپان کے ایک نئے مذہبی گرو شوکو آساہارا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ وہاں روحانیت کا پرچار کر رہا ہے اور ہمارے مقابلے میں جاپان کی صنعتی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ اگر تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کی مدد کرو گے تو ہمارے ملک کی صنعتی پیداوار بڑھے گی اور ہمارا مال دنیا کی تمام منڈیوں میں زیادہ فروخت ہوگا۔ مائک ہرارے نے کہا، آپ الٹی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے صنعت کاروں کو اتنی عمدہ اور اعلیٰ کوالٹی کا مال تیار کرنا چاہیے کہ وہ صنعتی دوڑ میں جاپان سے آگے نکل جائیں، لیکن آپ اپنے ملک میں صنعتی پیداوار کا معیار بڑھانے کے بجائے جاپان کی صنعتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ اپنے کم تر کوالٹی کا مال بنانے والے صنعت کاروں کو لالچی اور منافع خور بنا رہے ہیں۔ ایک افسر نے کہا، دنیا کے تمام ممالک پر ہمیں کس طرح مسلط ہونا ہے یہ ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ فی الحال ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرو،
ہمارے پاس نہ ابھی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کمی ہے اور نہ آئندہ ہوگی، تو ہم تمہارے محتاج نہ اب ہیں اور نہ آئندہ رہیں گے، لہذا یہاں سے جاؤ۔ مائک ہرارے یہ کہتا ہوا چلا گیا، نصیحت اور نیک مشورے صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جو تکبر اور انا پرستی کو بالائے طاق رکھ کر عقل سے سوچنا، غور کرنا اور پھر عمل کرنا جانتے ہیں۔ آپ حضرات ایک دن بہت پچھتائیں گے۔ اس کے جانے کے بعد دیوی کو اطمینان ہوا وہ کام بگاڑنے آیا تھا، اگر وہ موجود نہ ہوتی تو ہرارے اس کے خلاف ضرور سپر ماسٹر وغیرہ کو بھڑکاتا۔ ایک افسر نے دوسرے فوجی جوان کو بلا کر کہا، دفتر کے باہر 4 جوانوں کی ڈیوٹی لگاؤ، تم بھی ان کے ساتھ رہو اور یہ تاکید کرو کہ تم میں سے کوئی یہاں اندر آنا چاہے گا تو وہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن اسے ہمارے پاس لا رہا ہے، لہذا اسے فوراً روک دیا جائے اور ہمیں اطلاع دی جائے کہ تم میں سے کوئی یہاں جبرن آنا چاہتا ہے۔ وہ فوجی جوان حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ ایک افسر نے اٹھ کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، اب کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ بڑی خوش فہمی تھی، دیوی تو بہت پہلے سے ان کے درمیان تھی، بس دکھائی نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے بوبی بیکر کو بلا کر شوکو آساہارا کی آواز آڈیو کیسٹ کے ذریعے سنائی جائے اور اسے ہدایت دی جائیں کہ وہاں خیال خوانی کے ذریعے کس طرح فرائض انجام دینے ہیں۔ پھر اسرائیلی حکام سے کہا جائے کہ وہ بھی اپنا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا وہاں بھیج دیں۔ وہ دیوی سے بھی توقع کر رہے تھے کہ اس معاملے میں وہ خود دلچسپی لے گی یا پھر اپنے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو شوکو آساہارا کے پاس بھیج دے گی۔ دیوی سے اس لیے توقع تھی کہ بابا صاحب اور MIM کی تنظیم کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمیشہ متحد ہو جایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرنے کے سلسلے میں فیصلہ کیا۔ 48 گھنٹوں کے اندر اپنے 3 قابل اور ذہین فوجی افسروں کو مشین سے گزارا جائے گا۔ دیوی کے لیے بھی 48 گھنٹے کافی تھے۔ اس وقت تک اس کی ڈمی اور بھارت کے 6 فوجی جوان واشنگٹن پہنچ سکتے تھے اور وہ سپر ماسٹر اور اعلیٰ فوجی افسروں سے اپنی مرضی کے مطابق اس مشین سے کام لے سکتی تھی۔ وہ ٹرانسفارمر مشین جتنے ذمہ دار افسران کے چارج میں تھی وہ سب دیوی کے معمول اور تابع دار تھے۔ وہاں سپر ماسٹر کا ٹیلی پیتھی جاننے والا بوبی بیکر آ گیا تھا۔ اسے شوکو آساہارا کی آواز آڈیو کیسٹ کے ذریعے سنائی جا رہی تھی۔ یہ آواز دیوی بھی سن رہی تھی۔ اس کے بعد سپر ماسٹر نے فون کے ذریعے شوکو آساہارا سے رابطہ کیا اور پوچھا، کیسے ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ شوکو آساہارا نے کہا، ابھی تک میں بازی لے جا رہا ہوں، آپ کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ابھی تک میرے پاس نہیں آئے، آ رہے ہیں، ابھی ایک آ رہا ہے، اس کا نام بوبی بیکر ہے۔ تم کوئی کوڈ ورڈز بتاؤ تاکہ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے تم دھوکہ نہ کھا سکو۔ وہ بولا، جاپان کا الٹ نام پاج ہے اور میرے نام کے پہلے لفظ کا الٹ وکوش ہے۔ تمہارے آدمی بوبی بیکر کا الٹ یبوب رکیب ہے۔ وہ میرے اندر آ کر کہے گا، ناپاج کے وکوش کو سلام، میں جواب میں کہوں گا یبوب رکیب کو خوش آمدید۔ سپر ماسٹر نے دیوی کی مرضی کے مطابق کہا، ایک دیوی جی بھی تمہارے پاس آئیں گی اور کوڈ ورڈز کے طور پر کہیں گی، نام الٹے لو مگر چال الٹی نہ چلو ورنہ الٹ جاؤ گے۔ تھوڑی دیر بعد اسرائیل کا ایک ذمہ دار افسر برین آدم بھی تم سے فون پر رابطہ کرے گا۔ تم اس کے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے کوڈ ورڈز طے کر لینا، دیٹس آل۔ فون کا رابطہ ختم کرنے کے بعد سپر ماسٹر نے بوبی بیکر کو کوڈ ورڈز بتائے۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر شوکو آساہارا کے دماغ میں پہنچتے ہی کوڈ ورڈز ادا کیے۔ بوبی کوڈ ورڈز کا جواب دے کر بولا، ہم نے قانون اور عدالت کو تو الٹا لٹکا دیا ہے۔ کئی ہزار شوکو آساہارا کی موجودگی میں کوئی مجھ اصل تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن یہ اندیشہ ہے کہ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے مجھ تک پہنچنے کا راستہ نکال لیں گے۔ اس وقت دیوی بوبی بیکر کے اندر موجود تھی اور ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ بوبی بیکر نے دیوی کی مرضی کے مطابق کہا، ہمیں معلوم ہے کہ جاپانی
حکومت مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا تعاون حاصل کر رہی ہے۔ جس طرح تمہارے ہزاروں ہم شکل ہیں، اسی طرح تمہاری آواز اور لہجے میں بولنے والے بھی تمہارے سینکڑوں عقیدت مند ہیں اور یوگا کے ماہر بھی ہیں۔ تمہارے لہجے میں ایک معمولی سی تبدیلی کے باعث ہم تمہارے اندر پہنچتے رہیں گے۔ اس معمولی سی تبدیلی کا علم دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو نہیں ہوگا۔ فی الحال اطمینان رکھو، دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے ہم شکل اور ہم آواز عقیدت مندوں کے دماغوں میں بھٹکتے پھریں گے۔ میں بھی اسی پہلو سے سوچ رہا ہوں کہ میرے اور عقیدت مندوں کے لہجوں میں معمولی سا فرق ہونے کے باعث دشمن میرا سراغ نہیں لگا سکیں گے۔ میرے 4 عقیدت مند مجھے بتا چکے ہیں کہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی ثانی ان کے اندر آنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے سانس روک لی تھی۔ یہ بات غور طلب ہے کہ جب تمہارے ہزاروں ہم آواز ہیں تو وہ صرف 4 عقیدت مندوں کے اندر کیوں محسوس کی گئی، باقی دوسروں نے اسے محسوس کیوں نہیں کیا؟ شوکو آساہارا نے کہا، شاید ان 4 کے لہجے بھی دوسروں سے ذرا مختلف ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقیدت مندوں کے لہجے مختلف ہوتے رہیں گے تو دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے یوں ہی بھٹکتے بھٹکتے تمہارے قریب پہنچ جائیں گے۔ پھر یہ کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ تم ذرا سوچ کر بتاؤ کہ کیا تمہاری ایسی کوئی کمزوری ہے جس سے دشمن فائدہ اٹھا سکیں؟ نہیں، میرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ایسا ہر انسان سمجھتا ہے کہ وہ کمزوریوں یا خامیوں سے پاک ہے۔ صرف چند لوگ اپنی کسی کمزوری کو سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اپنی کمزوری کو سمجھ کر اس کا اعتراف کرتے ہیں وہ اس کمزوری کو دور کر لیتے ہیں۔ شوکو آساہارا نے کہا، میرا بہت بڑا درجہ ہے، ایک نئے مذہب کا بانی ہوں اور مذہبی گرو کہلاتا ہوں، مجھ میں کوئی کمزوری ہو ہی نہیں سکتی۔ دیوی اتنی دیر میں اس کے چور خیالات پڑ چکی تھی۔ بوبی بیگر نے اس کی مرضی کے مطابق پوچھا، کیا تم حسن پرست نہیں ہو؟ کیا اپنے عقیدت مندوں سے چھپ کر اپنی پسند کی کسی حسینہ کو ٹریپ نہیں کرتے ہو؟ وہ چونک کر بولا، میں یہ بھول گیا تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کوئی راز چھپایا نہیں جا سکتا، لیکن بات کمزوری کی ہو رہی ہے۔ حسن پرستی میرا شوق ہے، کمزوری نہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ عورت بڑے سے بڑے شہ زور کو اس طرح کمزور بناتی ہے کہ پانی سار سے گزرنے کے بعد اس شہ زور کو اپنی کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے کہکہا لگا کر کہا، تمہیں میرے خیالات سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ میری تنہائی میں آنے والی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو میری تنہائی سے واپس جانے کے بعد مجھے یاد رکھتی ہو، وہ مجھے بھول جاتی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ جو حسینہ تمہیں پسند آتی ہے تم اس پر پہلے تنویمی عمل کرتے ہو، اسے غائب دماغ بنا دیتے ہو۔ وہ تنویمی عمل کے زیر اثر تمہارے مقرر کردہ وقت پر تنہائی میں آتی ہے، اور جب واپس اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس عمل کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ پریشانی سے سوچتی رہ جاتی ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف کہاں گئی تھی اور کہاں سے واپس آ رہی ہے۔ بالکل یہی بات ہے، کوئی حسینہ ایسی نہیں ہے جو بعد میں مجھے پہچان کر یہ الزام دے سکے کہ وہ ایک مذہبی بدکار گرو کے ساتھ گناہ آلود لمحات گزار چکی ہے۔ ہم تمہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے آئے ہیں۔ جب تک عدالت اور قانون کے محافظ بے بس ہو کر تمہاری حمایت میں فیصلہ نہ سنائیں تب تک تم کسی کے قریب نہ جاؤ، اور نہ ہی اس پر تنویمی عمل کر کے اپنی تنہائی میں بلاؤ۔ شہر ٹوکیو کی عدالت میں فیصلہ سنایا جائے گا، اور میں اس شہر سے 200 کلومیٹر دور ہوں۔ یہاں کے نامی گرامی جاسوس ہزاروں شوکو آساہارا کے درمیان مجھے تلاش کرتے کرتے تھک جائیں گے، وہ کبھی میرے خفیہ اڈے تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے 1 درجن ہم شکلوں پر تنویمی عمل کر کے ان کے ذہنوں پر روحانیت کے سلسلے میں ایسی ایمان افروز تقریر نقش کر دی تھی جو سراسر مادیت پرستی یا صنعتی ترقی کے خلاف تھی۔ وہ 1 درجن ہم شکل شوکو آساہارا مختلف شہروں میں تھے۔ ان میں سے ہر ایک مذہبی گرو بن کر ہزاروں کے مجمع سے تقریر کرتا تھا اور روحانیت کی حمایت میں نیک مشورے یا ہدایت دے کر صنعت کاروں پر لعنتیں بھیجتا تھا۔ پھر کسی صنعت کار کے خلاف اس کی تباہی کے بارے میں پیش گوئی کرتا تھا تو وہ آئندہ درست ثابت ہوتی تھی اور جاپانی عوام کو متاثر کرتی تھی۔ عوام اور دانشور کشمکش میں مبتلا رہتے تھے کہ پوری قوم کے لیے روحانیت لازمی ہے، اگر لازمی ہے تو کیا اس کی خاطر
सनती तरक्की को पसे पुष्ट डाल दिया जाए। दूसरी बार देवी इसके दिमाग में आकर खामोश रही। इस वक्त बॉबी बेकर जा चुका था। शोको आसाहारा सोच रहा था कि इस टेलीपैथी जानने वाले ने दानिशमंदाना मशवरा दिया है। इसे अदालत का फैसला सुनने तक ना तो किसी हसीना की तरफ माइल होना चाहिए और ना ही किसी बैंक में या किसी अरबपति सनतकार की तिजोरी पर डाका डालना चाहिए। मजहबी गुरु शोको आसाहारा को अरबपति बनने के अलावा हीरे जवाहरात जमा करने का शौक था। वो कभी किसी बैंक के आला अफसर पर, कभी किसी बड़े ताजर पर तनवीमी अमल करता था। वो लोग इस अमल के जेरे असर रहकर बैंक से इसकी मतलूबा रकम लाते थे और जो ताजर इस का मामूल बन जाता था वो अपनी तिजोरी से हीरे जवाहरात निकाल कर खुद इसके पास हाजिर होकर इसे वो कीमती नजराने पेश करता था। फिर बाद में वो लोग भूल जाते थे कि इन्होंने गायब दिमाग रहकर अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। अब ये मालूम हो चुका था कि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले भी इसकी ताक में लगे हुए हैं, तो इसे अदालती फैसले तक चोरी डकैती की वारदात नहीं करना चाहिए। लेकिन इन दिनों एक हसीना पर वो बुरी तरह मार मिटा था और इसे अपनी तन्हाई में लाना चाहता था। अकल समझा रही थी कि वो सब्र करे, मगर जज्बात भड़का रहे थे और ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि वो बड़ी राजदारी से ऐसा करेगा तो दुश्मन तो क्या दोस्तों को भी खबर नहीं होगी। देवी ने कहा, यही तुम्हारी भूल है। शोको आसाहारा ने घबराकर दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। फिर बोला, ये मेरी मर्जी के खिलाफ कौन मेरे अंदर आकर बोल रही है? तुम कौन हो? मैं बलाए नागहानी हूँ। तुम्हारी बड़ी खुश फहमी है कि बड़ी राजदारी से अपना मुंह काला करोगे। क्या मेरी मौजूदगी में राजदारी कायम रख सकोगे? वो हैरान और परेशान होकर बोला, मैं योगा का जबरदस्त माहिर हूँ। 15 मिनट तक सांस रोक लेता हूँ, किसी की भी सोच की लहरों को महसूस कर लेता हूँ। फिर क्या बात है कि तुम्हें मैंने महसूस नहीं किया है? इसलिए कि मेरे पास आत्मा शक्ति है और तुम तिब्बत के लामा से जो कुछ सीख कर आए हो वो आत्मा शक्ति नहीं, महज जादू है। तुमने जिस हद तक जादू सीखा है वो सब मुझ पर आजमाओ और मुझे अपने अंदर से भगाओ। वो दरअसल मैं आम लोगों को मुतासर करने के लिए नहीं, समझ में आने वाले जादुई तमाशे करता हूँ और वो समझते हैं कि रूहानियत का कमाल दिखा रहा हूँ, मगर तुम तो इस मामले में मेरी माँ साबित हो रही हो। वो गुस्से में बोली, कुत्ते के बच्चे, मैं कोई बूढ़ी नहीं हूँ कि तू मुझे माँ कहे। आइंदा मोहतात रहकर गुफ्तगू करना, वरना खोपड़ी में ऐसा जलजला पैदा करूंगी कि कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं सकेगा। वो बोला, आज तक किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि मेरी शान में गुस्ताखी करे, मगर तुमने मुझे कुत्ते का बच्चा कह दिया और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने अपनी बेबसी को समझ रहा हूँ। तुम्हारा रवैया बता रहा है कि तुम कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाली हो। क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ? देवी ने सुपर मास्टर के जरिए अपनी आमद के सिलसिले में जो कोड वर्ड्स सुनाए थे, इन कोड वर्ड्स को दोहरा दिया। फिर कहा, मैं वही देवी हूँ जिसका जिक्र सुपर मास्टर तुमसे कर चुका है। मैंने पहले सोचा था कि अपनी आत्मा शक्ति तुम पर जाहिर न करूं और आम ख्याल ख्वानी करने वाली की तरह कोड वर्ड्स अदा करके आऊं, लेकिन तुम्हारे चोर ख्यालात से तुम्हारी खुश फहमी का पता चला। तुम समझते हो कोई भी गलत काम राजदारी से कर लोगे, लेकिन तुम्हें फरहाद के ख्याल ख्वानी करने वालों की मक्कारी का अंदाजा नहीं है। इनके अलावा MIM के ख्याल ख्वानी करने वाले भी अपने सरबरा ब्रादर कबीर की तरह शातिर हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए डाल ना बनूं तो वो सब के सब तुम्हें एक फूंक में उड़ा देंगे। वो बोला, अब तुम्हारी बातों से अंदाजा हो रहा है कि तुम दुश्मन नहीं हो, मेरे सामने डाल बनने के लिए आई हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ और वादा करता हूँ कि अदालती फैसले तक रिपोश रहूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।